الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. میری ماؤں اور بہنوں، میں آپ تمام کا آج کے اس اجتماع میں، اس پروگرام میں اسلامی طریقے سے استقبال کرتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جس کے معنی ہیں آپ تمام پر اللہ سبحانہ و تعالی کی سلامتی، رحمتیں اور برکتیں ہوں. انشاءاللہ آج کی میری تقریر کا عنوان ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پیدائش سے لے کر موت تک. میری بہنوں، یہ عنوان شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے ہم ہماری زندگیوں پر نظر ڈالتے ہیں کہ آج ہم جو ہماری زندگیاں گزار رہے ہیں، صبح سے شام تک کی زندگی، دن اور رات جو ہمارے گزر رہے ہیں، بچپن سے ہم جوانی کو پہنچ رہے ہیں، جوانی سے ہماری عمر بڑھاپے کو پہنچ رہی ہے، لیکن ہم وہی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں جس غفلت سے نکالنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے وقت در وقت ہر زمانے میں الگ الگ انبیاء اکرام کو بھیجا. آج ہمارا حال وہی ہو چکا جو آج سے پہلے یا ہم سے پہلے کی جو قوموں کا حال تھا، وہ قومیں جن کو برباد کر دیا گیا، وہ قومیں جو اللہ کو بھول گئی تھی، اور آج ہمارا بھی یہ حال ہے کہ ہم بھی آج اللہ کو بھولا بیٹھے. غور کیجئے، آج کی جو ہماری مائیں اور بہنیں ہیں، خاص طور پر ہمارے گھر میں رہنے والی ہماری مائیں اور بہنیں، ان کی زندگیاں جو گزر رہی ہے وہ صرف ایک ہی سکے کے مانند گول گھوم رہی ہے، اور وہ کیا ہے کہ ان کو بس پکانا ہے، ان کو کھانا ہے، اور ان کو گھر کے کام کاج کرنا ہے. بس یہی سکے کے مطابق، یہی پہیے کے مطابق ان کی زندگیاں گزر رہی ہے. آج ہمارے گھروں میں جو ہم زندگیاں گزار رہے ہیں، خاص طور پر خواتین کے دماغ میں جو تصور بیٹھ چکا ہے وہ یہی ہے کہ بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے، 3 سال تک ہے، تو اس کو کھیلنا اور کودنا ہے. اس کے بعد 3 سال کے بعد اس کو اسکول میں ڈال دینا ہے، اسکول کے بعد اس کو کالج میں ڈالنا ہے، اور کالج کے بعد اس کی شادی کر دینا ہے. اور جب شادی ہو جاتی ہے تو شادی کے بعد پھر وہ جب اس کے بچے پیدا ہوتے ہیں تو پھر وہی تصور لے کے وہ اپنی نسل کو آگے بڑھاتی ہے. کیا یہ نظام نہیں چل رہا ہے ہمارے پاس؟ کیا یہی سوچ، یہی تصور نہیں ہے آج ہمارے پاس کہ بس کھانا پینا پکانا، گھر کے کام کاج، بس یہی ہماری زندگی آج بن چکی ہے؟ آج ہم قرآن سے دور ہو گئے، آج ہم اللہ سے دور ہو گئے، جس کی وجہ سے آج ہمیں غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں. آج ہم پر جو مصیبتیں اور پریشانیاں ہیں، اس کا حل ہم کو اگر کسی میں ملے گا تو وہ صرف اور صرف قرآن مجید میں ملے گا. آج مجھے اور آپ کو، ہماری اس قوم کی تمام ماؤں اور بہنوں کو قرآن کھولنے کی ضرورت ہے، قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں جو نصیحتیں بیان کی ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالی نے حکمتیں بیان کی ہے، جو واقعات اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں بیان کیے ہیں، یقیناً وہ تمام کی تمام چیزیں ہمارے لیے ہدایت کا راستہ بتانے والی چیزیں ہیں، مجھے اور آپ کو جنت کی طرف لے جانے والے راستے کی رہنمائی کرنے والی چیزیں ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں کئی نصیحتیں مجھے اور آپ کو کرتے ہیں، کئی حکمتیں مجھے اور آپ کو بتلاتے ہیں، کئی قسم کے قصے، انبیاء کرام کے قصے مجھے اور آپ کو بتلاتے ہیں. میری بہنوں، جب بھی جو قوم نے بھی اللہ کو بھلا دیا، اللہ سبحانہ و تعالی نے اس قوم کو اللہ کو یاد دلانے کے لیے، اللہ کی یاد ان کے دلوں میں تازہ کرنے کے لیے، اللہ سبحانہ و تعالی نے اس قوم میں، ہر قوم میں ایک نبی کو بھیجا. کیا کیا اللہ نے؟ جب جس قوم نے بھی اللہ کو بھلا دیا، اللہ نے اس قوم میں نبی کو بھیجا. ہر دور میں نبی آئے، ہر زمانے میں اللہ نے نبیوں کو بھیجا. اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید میں سورہ نحل سورہ نمبر 16 کی آیت نمبر 36 میں کہتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٍ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ اللہ نے ہر دور میں نبیوں کو بھیجا، ہر دور میں نبیوں کو بھیجا تاکہ تم ایک اللہ سبحانہ و تعالی کی عبادت کرنے والے بنو اور طاغوت کی پیروی نہ کرو، یعنی شیطان کی پیروی سے تم بچ جاؤ۔ اسی لیے ہر وقت، ہر دور میں، ہر زمانے میں اللہ نے انبیاء اکرام کو بھیجا۔ میری بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالی نے جس نبی کو سب سے پہلے اللہ نے بنایا، آدم علیہ السلام۔ آدم علیہ السلام کو جب اس دنیا میں بھیج دیا گیا، اس دنیا میں ان کی نسلیں جب پھولنے اور پھلنے لگی، جب آدم علیہ السلام اس دنیا سے چلے گئے تو پھر ان کی قوم میں وہ وقت آیا جب ان کی قوم مکمل طور پر شرک میں ڈوب چکی تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس قوم کو ہدایت کی طرف بلانے کے لیے، توحید کی دعوت دینے کے لیے اسی قوم سے نوح علیہ السلام کا اللہ نے انتخاب کیا۔ آدم علیہ السلام کے بعد کس نبی کو اللہ نے بھیجا؟ نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ لیکن نوح علیہ السلام بھی اپنے قوم کو دعوت دیتے رہے، لیکن ان کی قوم میں سے چند ہی لوگ ایمان لائے۔ جو لوگ ایمان لائے تھے اللہ نے ان کو بچا لیا، اور جو ایمان نہیں لائے اللہ نے ان کو برباد کر دیا۔ پھر جب یہ قوم نوح جو بچی کچی جو لوگ تھے، جو کشتی میں بچا لیے گئے تھے ایمان لانے کی وجہ سے، اس میں سے اللہ سبحانہ و تعالی نے قوم عاد کو نکالا۔ قوم عاد کو توحید کی دعوت دینے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے ہود علیہ السلام کا انتخاب کیا۔ ہود علیہ السلام جب لوگوں کو توحید کی دعوت دینے لگے، لیکن ان کا بھی وہی حال ہوا کہ ان میں سے بہت کم لوگ ایمان لائے، اور جو لوگ ایمان نہیں لائے اللہ نے ان کو بھی صفحہ ہستی سے مٹا دیا، اللہ نے ان کو بھی برباد کر دیا۔ پھر اسی قوم عاد سے اللہ نے قوم سمود کو پیدا کیا۔ قوم سمود آئی۔ قوم سمود کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے صالح علیہ السلام کا انتخاب کیا۔ صالح علیہ السلام بھی اللہ کی توحید اور وحدانیت لوگوں کے درمیان بیان کرتے گئے، لیکن پھر وہ وقت آیا جب صالح علیہ السلام اس دنیا سے چلے گئے تو پھر ان کی قوم بھی مکمل طور پر شرک میں ڈوب چکی تھی، اللہ کے علاوہ اوروں کو پکارنے والی بن چکی تھی۔ صالح علیہ السلام کے بعد اس نبی کا دور آیا جس کا آج میں اور آپ ذکر سننے والے ہیں، اس نبی کی زندگی جس کی آج میں اور آپ پوری سیرت پیدائش سے لے کر موت تک سننے والے ہیں۔ صالح علیہ السلام کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا دور آیا۔ میری بہنوں، آج ہم انشاءاللہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پیدائش سے لے کر موت تک، ان کے چند حالات، ان کے چند واقعات مختصر طور پر میں رکھنے کی کوشش کروں گی جو قرآن اور حدیث میں بیان کیے گئے ہیں۔ یہ سیرت ابراہیم علیہ السلام کی آپ تمام کو بتانے کا مقصد یہ میرا ہرگز بھی نہیں ہے کہ ہم صرف قصے یا کہانی کے طور پر ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو سن لیں اور پھر سن کر واہ واہ کہہ دے، اور عید تک ہم اس کو یاد رکھے، اور عید ہونے کے بعد ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے دخلا اور خرجہ کا کام نہ کریں۔ اس لیے آج میں آپ کے درمیان یہ سیرت بیان نہیں کر رہی ہوں، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید میں جتنے انبیاءوں کا ذکر کرتے ہیں، جتنے واقعات اللہ بیان کرتے ہیں، وہ تمام کے تمام واقعات میرے اور آپ کے لیے بہترین عبرت حاصل کرنے والی چیزیں ہیں، بہترین ہدایت کا راستے کی رہنمائی کرنے والی چیزیں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید میں جتنے واقعات بیان کرتے ہیں، یقیناً وہ میرے اور آپ کے لیے غور و فکر کرنے والی چیز ہے۔ اللہ یوں ہی خالی واقعات کو قرآن میں بیان نہیں کرتا، بلکہ اللہ خود کہتے ہیں سورہ اعراف میں، کیا کہتے ہیں ان قصوں کے بارے میں، ان کہانیوں کے بارے میں جو اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں بیان کیے ہیں، فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اللہ قرآن میں ان قصوں کو اسی لیے بیان کرتے ہیں تاکہ تم غور و فکر کرنے والے بنو، ہم غور و فکر کرنے والے بنے، ہم سوچنے والے بنے، ہم تدبر کرنے والے بنے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید میں مختلف قسم کے انبیاء اکرام کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید میں جتنے انبیاءوں کا ذکر کرتے ہیں وہ 25 انبیاء ہیں۔ کتنے انبیاءوں کا ذکر اللہ نے کیا؟ 25 انبیاءوں کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالی اپنے کلام میں قرآن مجید میں کرتے ہیں، اور جس کا سب سے زیادہ اللہ نے ذکر کیا وہ ہے موسیٰ علیہ السلام۔
موسیٰ علیہ السلام کا اللہ نے قرآن مجید میں سب سے زیادہ ذکر کیا. موسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ نے اگر کسی کا سب سے زیادہ ذکر کیا ہے تو وہ ہے ابراہیم علیہ السلام. کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ اگر کسی کا ذکر کیا گیا, کسی کا نام لیا گیا, تو جس کی آج میں اور آپ سیرت سننے جانے والے ہیں, مکمل سیرت انشاءاللہ پیدائش سے لے کر موت تک سننے والے, ان کا ذکر کیا گیا. غور کیجئے, اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں ان کا نام, ابراہیم علیہ السلام کا نام 69 مرتبہ لیا ہے. 69 مرتبہ اللہ نے نام لیا ہے. آپ اندازہ کریے اس بات سے کہ اللہ اگر کسی کا ایک مرتبہ قرآن میں نام لے لے, یا صرف اللہ ایک مرتبہ نام ہی لے لے, تو وہ ہستی کتنی بہترین اور پیاری ہو سکتی ہے, وہ ذات کتنی پیاری ہو سکتی ہے جس کا اللہ سبحانہ و تعالی نام لے لے. اس کا اندازہ آپ اس واقعے سے لگا سکتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک صحابی رسول ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو کہتے ہیں کہ اے ابی بن کعب, اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تم سے قرآن سنوں. ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کیا اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ کیا اللہ نے میرا نام لیا ہے اور کہا ہے کہ آپ مجھ سے قرآن سنیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں کہ ہاں اے ابی بن کعب, اللہ نے تیرا نام لیا ہے اور مجھے کہا ہے کہ تو مجھے قرآن پڑھ کر سنا, میں تجھ سے قرآن سنوں. ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ جیسے یہ بات سنتے ہیں, زار و خطار رو پڑتے ہیں کہ اللہ اکبر, میرا نام اللہ نے لیا ہے. غور کریے, ایک مرتبہ اللہ اگر کسی کا نام لے لے تو وہ اتنا زیادہ خوش, اللہ اکبر. یہاں تو قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کا نام 69 مرتبہ لیا. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ شخصیت, یہ انسان, یہ نبی میرے اور آپ کے لیے کتنی اہمیت کے حامل ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کو الگ الگ ناموں سے اللہ پکارتے ہیں. کہیں کہتے ہیں کہ خلیل اللہ, یہ میرا دوست ہے, تو کہیں کہتے ہیں ابو الانبیاء, یہ نبیوں کے باپ ہے, کہیں کہتے ہیں صدیق النبیہ, یہ میرے سچے نبی ہے, تو کہیں کہتے ہیں کہ یہ میرے فرما بردار بندے ہیں, یہ میرے صالحین بندوں میں سے ہے. اللہ اکبر. غور کیجیے آپ, اتنی زیادہ نام, اتنے پیارے پیارے نام جس ہستی کو اللہ نے دیے ہیں, اس ہستی کی, اس شخصیت کی آج مجھے اور آپ کو سیرت جاننے کی ضرورت ہے. لیکن آج افسوس, میں اور آپ آج ہمارے ماحول اور معاشرے میں جو سیرت ابراہیم علیہ السلام جانتے ہیں وہ صرف یہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے ایک نبی ہے. ان کو لوگوں نے آگ میں ڈال دیا تھا, آگ سے وہ نکل گئے, آگ پوری ٹھنڈی ہو گئی, پھولوں کے جیسی پوری ٹھنڈی ہو گئی. پھر انہوں کے بیٹوں کو اللہ نے حکم دیا, ان کے بیٹے کو انہوں نے ذبح کیا, لیکن اللہ نے کیا کیا, وہ بیٹا ہٹ گیا, اللہ نے ایک جانور لایا, وہ ذبح کر دیا, اسی لیے ہم عید مناتے ہیں. بس ایسی ہی چند باتیں ہم جانتی ہیں جس سے ہم کو اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ شخصیت کیسی اتنی عظیم بن گئی, کیسے یہ اللہ کا دوست بن گیا. اللہ اکبر, جس کو اللہ نے کہا کہ یہ میرا دوست ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں کہ اے ابو بکر, میں نے اللہ کو اپنا خلیل بنا لیا, اگر میں اللہ کو اپنا دوست نہ بناتا تو میں تجھے ضرور دوست بناتا. یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو اپنا دوست بنایا, اور اللہ نے کس کو اپنا دوست بنایا؟ ابراہیم علیہ السلام کو. اللہ اکبر. لیکن آج ہم ان کی سیرت جو جانتے ہیں وہ نہ کے برابر ہے, نہ کے برابر ہے. آج ہم کو جاننے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ آج ہم جو واقعات ان کی زندگی کے جانیں گے وہ ہم ہماری موت اور آخری سانس تک یاد رکھیں گے. انشاءاللہ رکھیں گے نا, انشاءاللہ. انشاءاللہ. تو کون ہے ابراہیم علیہ السلام, ان کی زندگی کے بارے میں کیا چیزیں آتی ہیں؟ مختلف روایات میں یہ آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام عراق میں پیدا ہوئے. کہاں پیدا ہوئے؟ عراق کے ایک شہر ار میں پیدا ہوئے. وہ جہاں پیدا ہوئے تھے, جس ماحول میں ان کی پرورش ہو رہی تھی, وہ مکمل طور پر شرک میں ڈوبا ہوا تھا. وہاں بت پرستی عام تھی. لوگ لکڑی کے, پتھر کے, مٹی کے بت بناتے, خود تراشتے اور خود ان کی عبادت کرتے, خود ان کو اپنا خالق کہتے.
میری بہنوں، ابراہیم علیہ السلام جس گھر میں پیدا ہوئے وہ گھر خود ایک شرک کا گڑھا تھا، ایک بہت بڑا گڑھ بن چکا تھا، کیونکہ ان کا خود کا باپ آزر وہ خود بتوں کا پجاری تھا، پروہت تھا، پنڈت تھا اور بت گر بھی تھا، یعنی وہ بتوں کو بنایا کرتا تھا، بتوں کو تراشا کرتا تھا۔ کون؟ ابراہیم علیہ السلام کا باپ آزر۔ جب آپ غور کیجئے، ابراہیم علیہ السلام جب شعور کی زندگی میں آنے لگے، جب ان کا بچپنا جس دور میں تھا اس دور میں وہ دیکھ رہے تھے کہ ان کے ماں باپ شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں، ماں باپ بت پرستی کر رہے ہیں، گھر کے خاندان کے لوگ اسی میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور جو قوم کو دیکھتے اطراف و اکناف تو یہی نظر آتا کہ لوگ لکڑی کے، مٹی کے، پتھر کے بت بناتے اور ان کے سامنے سجدے کرتے اور ان سے دعائیں مانگتے، ان سے منتیں کرتے، اور لوگوں نے خدائی کو الگ الگ چیزوں کے لیے بانٹ رکھا تھا۔ کوئی طاقت کا ایک خدا بنا لیا تھا، تو کسی نے اولاد دینے والا خدا بنا لیا، تو کسی نے بارش برسانے والے کو خدا بنا لیا، یعنی لوگوں نے الگ الگ خدا بنا رکھے تھے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے شرک کے اس گڑھ میں توحید کے لیے اللہ نے چن لیا تھا، اللہ کی وحدانیت بیان کرنے کے لیے، اکیلے ایک اللہ سبحانہ وتعالی کی گواہی دینے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے ابراہیم علیہ السلام کو اس شرک کے گڑھ میں چنا۔ اور ابراہیم علیہ السلام ہمیشہ غور و فکر کرتے، لیکن اپنی زندگی میں کبھی انہوں نے شرک نہیں کیا، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے بچپن سے ہی، پہلے سے ہی ان کو ہدایت دے رکھی تھی، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی خود قرآن مجید میں سورہ مریم سورہ نمبر 19 کی آیت نمبر 41 میں اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں، سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 کی آیت نمبر 51 میں اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں، وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ ہم نے ابراہیم کو پہلے سے ہدایت دے رکھی تھی اور ہم اس کو بہترین طریقے سے جاننے والے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کبھی شرک نہیں کیا، کبھی کسی بت کے سامنے، کبھی کسی کے سامنے انہوں نے اپنے سر کو نہیں جھکایا، بلکہ وہ ہمیشہ غور و فکر کرتے تھے، ان بتوں کے سامنے جاتے اور جا کر کہتے کہ کچھ کھانے اور پینے کی چیزیں رکھتے اور کہتے کہ میں تمہارے سامنے کچھ کھانے کی چیزیں رکھے، تم کھاتے کیوں نہیں؟ ان بتوں کو کہتے کہ میں تم کو بولتا ہوں تو تم میری بات سنتے کیوں نہیں؟ تم کچھ کیوں نہیں بولتے؟ یہ سب چیزیں کون بول رہے تھے؟ ابراہیم علیہ السلام۔ بچپن سے ابراہیم علیہ السلام کو یہ ان بتوں سے بڑی سخت نفرت تھی۔ جب ان کا باپ آزر بت بناتا اور اگر کسی کام میں مشغول ہو جاتا تو ابراہیم علیہ السلام وہ بتوں کے پاس جاتے، کسی کی ناک چھڑا دیتے، کسی کا ہاتھ توڑ دیتے، کسی کا پیر توڑ دیتے، کسی کے کندھے پہ بیٹھ کے گھوڑ سواری کرتے اور کہتے کہ میں نے تم کو نقصان پہنچایا ہے، تم مجھے نقصان پہنچاؤ، اور پھر ان کے اوپر ہنستے اور ان کا مذاق اڑاتے اور سوالات کرتے کہ تم کچھ بولتے کیوں نہیں؟ کیونکہ اس وقت بتوں کو لوگوں نے اپنا خدا بنا رکھا تھا، اپنا رب بنا رکھا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے سوال کرتے، اپنی ماں سے سوال کرتے ہیں۔ کیسے سوالات کرتے ہیں آپ اندازہ لگائیے کہ ایک چھوٹا سا بچہ ایک بچپن کی عمر میں کیسے اپنے ماں باپ سے سوالات کر رہا ہے۔ قصص الانبیاء میں آتا ہے کہ وہ اپنی ماں سے ایک مرتبہ سوال کرنے لگے کہ اے امی جان، میرا رب کون ہے؟ تو ان کی ماں جو بے علم تھی کیا جواب دی کہ تیرا رب میں ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام غور کیجئے، آگے جب آپ ان کی باتیں سنتے جائیں گے تو ہم کو اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ نے ان کو ایک ایسی صلاحیت دے رکھی تھی کہ جب وہ سوال کرتے تو سامنے والا لاجواب ہو جاتا، سامنے والے کے پاس جواب نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ اپنی باتوں سے جیت جاتے۔ کون؟ ابراہیم علیہ السلام۔ ماں سے سوال کرنے لگے کہ اے ماں، میرا رب کون ہے؟ تو ماں نے جواب دیا کہ میں تیرا رب ہوں کیونکہ میں نے تجھے پیدا کیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام سوال کرنے لگے کہ ماں تیرا رب کون ہے؟ تو اس ماں نے جواب دیا جو بے علم تھی، کہنے لگی تیرا باپ۔ پھر سوال کرتے ہیں، دیکھو آپ غور کرو، پھر سوال کرتے ہیں میرے باپ، میرے ابو کا رب کون ہے؟ وہ ماں کہتی ہے نمرود۔ پھر سوال کرتے ہیں نمرود کا رب کون ہے امی جان؟ ان کی ماں غصے میں آ جاتی ہے، لال پیلی ہو جاتی ہے اور ڈانٹنے ڈپٹنا شروع کر دیتی ہے۔ باپ آنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی شکایت کرتی ہے اور ابراہیم علیہ السلام کی خوب پٹائی ہوتی ہے۔
ابراہیم علیہ السلام لیکن ان سوالوں کا سلسلہ ختم نہیں کرتے کیونکہ بچپن کی عمر ہے. انجیل برناس میں ایک اور واقعہ ان کا یہ ملتا ہے کہ وہ اپنے باپ سے یہ سوال کر رہے تھے کہ اے ابو آدمی کو کس نے بنایا. غور کیجئے ابراہیم علیہ السلام ہے, بچپن کی زندگی میں ہے, سوال کر رہے ہیں ابو آدمی کو کس نے بنایا. بے وقوف باپ, آزر, بے علم باپ جواب یہ دینے لگا کہ آدمی کو آدمی نے بنایا کیونکہ میں نے تجھے پیدا کیا اور مجھ کو میرے باپ نے پیدا کیا. ابراہیم علیہ السلام بڑے ذہین تھے, کیا کہنے لگے معلوم ہے, لیکن ایسا تو نہیں ہے ابو جان, میں نے تو دیکھا کہ کچھ لوگ, ایک بوڑھے کو میں نے دیکھا کہ وہ رو رو کر کہہ رہا تھا ہائے میرے خدا تو مجھے اولاد کیوں نہیں دیتا. وہ تو اپنے خدا کو پکار رہا تھا. ان کا باپ جواب دینے لگا ہاں خدا ہوتے ہیں لیکن وہ آدمی کو بنانے میں مدد کرتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام پھر پلٹا کے سوال کرنے لگے ابو خدا کتنے ہیں. باپ نے جواب دیا بہت سارے ہیں. پھر سوال کرتے اپنے باپ کو ابو بہت سارے خدا اگر ہے اور میں کسی ایک کی خدمت کروں اور دوسرا اگر ناراض ہو جائے اور جو ناراض ہونے کی وجہ سے وہ مجھے تکلیف پہنچائے تو میرا جو خدا ہے میں جس کی خدمت کرتا ہوں وہ ناراض ہو جائے گا, پھر وہ غصے میں آ جائے گا کہ اس دوسرے خدا نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے, پھر دونوں میں لڑائی ہو جائے گی, ایسے تو بتوں میں جنگ چھڑ جائے گی. اللہ اکبر. غور کیجئے کیسے سوالات کرنے لگے. تو پھر ان کے بے وقوف باپ نے, بے علم باپ نے وہی جواب دیا کہ میں 80 سال سے ان کی عبادت کر رہا ہوں لیکن میں نے نہیں دیکھا کہ ان کے درمیان کوئی جنگ ہوئی. پھر سوال کرتے ہیں کہ اے ابو جان یہ خدا ہوتے کیسے ہیں. بے وقوف باپ نے کیا کہا تو بے وقوف ہے, تجھے علم نہیں, تجھے عقل نہیں, ہر روز دیکھتا ہے کہ میں بتوں کو تراشتا ہوں, میں ان کو بناتا ہوں اور تو سوال کرتا ہے کہ بت کیسے ہوتے ہیں. دیکھ بت تو ایسے ہوتے ہیں جیسے ہم ان کو تراشتے ہیں. ان کو دیکھ کر تو گویا ایسا لگتا ہے بس ان کے اندر سانس کی کمی ہے. ابراہیم علیہ السلام جہاں موقع ملتا اس موقع کو غنیمت جان کر توحید بیان کرنا شروع کر دیتے تھے. ابراہیم علیہ السلام سوال کرنے لگے اے ابو جان کیا خدا بغیر سانس کے بھی ہوتے ہیں تو پھر وہ ہمیں سانس دیتے کیسے ہیں. خود بے جان ہوتے ہیں تو ہم میں جان کیسے ڈالتے ہیں. یقیناً یہ ہمارے خدا نہیں ہو سکتے. باپ غصے میں آ گیا اور پھر کیا کہنے لگا اگر تو سیانی عمر کا ہوتا تو اس کلاڑے سے تیری گردن کاٹ دیتا, دوبارہ ہمارے خداؤں کے بارے میں تو کچھ نہ بولنا. اللہ اکبر. غور کیجئے ابراہیم علیہ السلام بچپن سے ان چیزوں کے اوپر غور و فکر کیا کرتے تھے کہ یہ کیسے خدا ہو سکتے ہیں جو نہ کھاتے ہیں, نہ پیتے ہیں, نہ سنتے ہیں, نہ بولتے ہیں. تو یہ ہمارے خدا کیسے ہو سکتے ہیں جن کو خود انسان بناتا ہے, وہ کیسے ہو سکتے ہیں. یہ مورتی, یہ دیوی, یہ دیوتا ہمارے خدا کیسے ہو سکتے ہیں. جب وہ غور و فکر کرنے لگے اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو جب حقیقت تک پہنچا دیا, اللہ نے ان کو فطرت سلیم جو عطا کی تھی اس کے مطابق جب وہ ایک اکیلے اللہ سبحانہ وتعالی کی جب گواہی دینے والے بن گئے تو اللہ نے ان کو نبوت عطا کی. کب عطا کی اللہ نے؟ جب وہ ایک اللہ سبحانہ وتعالی کی گواہی دینے والے بن گئے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ابراہیم علیہ السلام کو نبوت عطا کی اور پھر ابراہیم علیہ السلام دعوت کے کام کو شروع کر دیے. دعوتی کام دعوت مطلب کون سی دعوت؟ عقد کی دعوت, ولیمے کی دعوت, چلے کی دعوت, چھٹی کی دعوت, بکری کی دعوت, جی دین کی دعوت, دعوت اللہ, توحید کی دعوت دینا شروع کر دیے. اس وقت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں ابراہیم علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ 3 قسم کے بڑے شرک کیا کرتی. 3 قسم کے شرک اس قوم میں عام تھے. کون کون سے تھے وہ شرک؟ سب سے پہلے بت پرستی تھی اس قوم میں. بت پرستی, لوگ مٹی سے, پتھر کے, لکڑی کے بت بناتے, خود تراش کرتے اور ان کو اپنے خدا بنا بیٹھتے. دوسرا کواکب پرستی تھی, یعنی ستاروں کی, سیاروں کی, چاند کی, سورج کی عبادت کرنے والے لوگ تھے. چاند کو, سورج کو دیوی دیوتا ماننے والے لوگ تھے. تیسرا آبا پرستی تھی. آبا پرستی کس کو بولتے ہیں؟
जिंदा या मुर्दा लोगों को अपना रब बना लेना आबा परस्ती कहलाता है। तो ये 3 किस्म के शिर्क आम थे उनके दौर में। और मेरी बहनों, जो काम उस वक्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने किया, जो शिर्क इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दौर में था, यकीनन आज भी वो शिर्क मौजूद है। आज भी बुत परस्ती आम है। आज भी यकीनन हमारी माओ और बहनों मुसलमानों के अंदर बुत परस्ती तो नहीं, लेकिन खबर परस्ती जरूर है। आज आबा परस्ती नहीं, बाबा परस्ती बहुत जरूर आज हमारे पास मौजूद है। गौर कीजिए, आज हमारे पास जो शिर्क है, यकीनन इन शिरकों को मुझे और आपको मिटाना है इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी को देखकर। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जिस तरीके से लोगों को दावत दी, दीन की दावत, अल्लाह की वहदानियत जिस तरीके से पेश की, वो आज मुझे और आपको भी पेश करना है। यकीनन दावती काम करने वालों के लिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी एक बेहतरीन नमूना है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बाप को दावत देते हैं, अपनी कौम को दावत देते हैं, उस वक्त के बादशाह वक्त को दावत देते हैं तौहीद की। मेरी बहनों, सबसे पहले उन्होंने तौहीद की दावत अपने बाप को दी। किसको दी? अपने बाप को दी। और दावती काम करने वालों के लिए दावत का उसूल भी यह है कि वो काम सबसे पहले अपने घर से शुरू करे, अपने माँ बाप से शुरू करे। तो वो अपने बाप को दावत देने लगे। उन्होंने अपने बाप को क्या दावत दी, हम खुद कुरान की जुबानी सुनते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद में सूरह मरियम सूरह नंबर 19 की आयत नंबर 41 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनका जिक्र करते हैं कि किस तरीके से वो अपने बाप को तौहीद की दावत देते हैं। मेरी बहनों, ये पूरी का पूरा जो किस्सा आपके दरमियान रखा जा रहा है, सीरत इब्राहिम आपके सामने रखा जा रहा है, ये यकीनन मेरे और आपके लिए एक बेहतरीन हिदायत का रास्ता बताने वाला किस्सा है। लिहाजा हम इसको गौर से सुने और देखें कि किस तरीके से इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बाप को तौहीद की दावत दे रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद में सूरह मरियम सूरह नंबर 19 की आयत नंबर 41 में कहते हैं, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वज़कुर फिल किताबी इब्राहिम इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या। इस किताब में इब्राहिम अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान कीजिए, यकीनन वो एक सच्चे नबी थे। इज़ क़ाला लि अबीही या अबती लिमा तअबुदु मा ला यस्मउ व ला युबसिरु व ला युग़नी अन्का शैआ। वो अपने बाप को कहने लगे, या अबती, ऐ मेरे अबू जान, लिमा तअबुदु, आप इनकी पूजा पाठ क्यों करते हैं। अपने बाप को क्या कहना, क्योंकि उनका बाप क्या था उनका बाप खुद बुतगर था, खुद बुतों को बनाया करता था और खुद उनको अपना खालिक समझ बैठा था। तो अपने बाप को कहने लगे कि ए अब्बू जान, आप इनकी पूजा क्यों करते हो, माला यस्मउ वला युबसिरु, जो ना सुन सकते हैं ना जो देख सकते हैं, वला युगनी आंका शैया, जो आपको कोई फायदा नहीं पहुंचा सकते। फिर आगे कहने लगे, या अबती इन्नी कद जाअनी मिनल इल्म, ऐ मेरे अबू जान, मेरे पास एक ऐसा इल्म आया है जो आपके पास नहीं आया है। फत्तबिअनी अहदिका सिरातन सविया, आप मेरी इताअत कीजिए, आप मेरी पैरवी कीजिए, यकीनन आपको सिरात मुस्तकीम एक सीधा रास्ता मिल जाएगा। ले फिर क्या कहने लगे अपने बाप को, या अबती ला तअबुदुश शैतान, ऐ मेरे अबू जान, आप शैतान की पैरवी ना करो, आप शैतान की प्रस्तिश ना करो। इन्न शैताना काना लिर्रहमानी असिया, यकीनन शैतान जो है रहमान का सबसे ज्यादा नाफरमान है, आप उसकी पैरवी ना करो। देखो कैसे वो अपने बाप को समझा रहे हैं, तौहीद की दावत दे रहे हैं। और आगे कहते हैं, या अबती इन्नी अखाफु, ऐ मेरे अब्बू जान, मुझे डर है, इन यमसस्का अज़ाबु मिनर रहमानी फतकून लिश्शयातीन वलिया। कहते हैं कि ऐ मेरे अब्बू जान, मुझे डर है, मुझे खौफ है कि कहीं अल्लाह का आप पर कोई आज़ाब ना आ जाए और आप शैतान के कहीं दोस्त ना बन जाए। अल्लाहु अकबर। अपने बाप को दावत देते हैं, लेकिन बाप को दावत देते गए, सिर्फ एक ही बार उन्होंने नहीं दिया। आज हम क्या समझ लेते, एक बार बोल दिए, हम एक बार बोले ना, उन्होंने नहीं सुने। नहीं, आपको तौहीद की दावत देना ही देना है तब तक जब तक के आपकी जान के लाले ना पड़ जाए, जब तक के आपको घर से निकाला ना जाए, आपको
تب تک توحید کی دعوت لوگوں کو دینا ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام توحید کی دعوت دیتے رہے اس وقت تک جب ان کے باپ نے کہا کہ تو میرے معبودوں سے روگردانی کرتا ہے، اگر تو میرے معبودوں کے بارے میں اور کچھ اگر بولے گا تو میں تجھے ختم کر دوں گا، میں تجھے رجم کر دوں گا، میں تجھے مار دوں گا، نکل جا یہاں سے۔ کون کہنے لگا؟ ابراہیم علیہ السلام کا باپ۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو بڑے پیارے انداز میں کئی جگہوں پر قرآن مجید میں، سورہ انعام میں، سورہ مریم میں خاص طور پر اپنے باپ کو مخاطب ہو کر کہتے ہیں یا ابتی یا ابتی یا ابتی، اے میرے ابو جان، اے میرے ابو جان، آپ ان کی پرستش نہ کرو، آپ ان کی پوجا نہ کرو، یہ نہ سنتے ہیں، نہ یہ دیکھتے ہیں، نہ یہ کھا سکتے ہیں، نہ یہ پی سکتے ہیں، آپ ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ آپ ایک اکیلے اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت کرو۔ لیکن ان کے باپ نے نہیں مانا، بلکہ ان کو گھر سے نکلنے کا حکم دے دیا اور یہ کہہ دیا کہ اگر تو پھر کبھی ہمارے معبودوں کے بارے میں کچھ بولے گا تو میں تجھے رجم کر دوں گا، میں تجھے پتھروں سے مار مار کے ختم کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ باپ کو دعوت دی، باپ نے نہیں سنا تو پھر وہی بہترین اور پیارے طریقے سے کیا کہتے ہیں؟ قال سلام علیک، اپنے باپ کو کہا کہ آپ پر سلامتی ہو، یعنی اب میری طرف سے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا اور میں اللہ سے آپ کے لیے استغفار کروں گا، میں اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ آپ کو بخش دے۔ پھر ہم جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق کہ کل قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام کہیں گے کہ اپنے باپ کے بارے میں جب دعا کریں گے، جب ان کے باپ کو وہ جہنم میں جلتا ہوا دیکھیں گے تو کہیں گے اے میرے اللہ، میں نے ہر نبی کی جو تو ایک مخصوص دعا دیتا ہے جس کو ہر نبی اٹھا کر رکھتے ہیں، میں نے اپنے باپ کے لیے دعا کی تھی، تو اس دعا کو قبول کر۔ لیکن پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو اللہ جواب دیں گے کہ اے ابراہیم، اللہ نے مشرکوں پر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اندازہ کریے شرک کتنا بڑا گناہ ہے کہ وہ آپ کو اگر کوئی نبی بھی آپ کے حق میں دعا کرے تب بھی آپ کو جنت میں جانے نہیں دے گا۔ اتنا خطرناک گناہ ہے یہ شرک، جس سے مجھے اور آپ کو، ہم سب کو بچنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کہیں گے کہ اے اللہ، تو نے کہا تھا کہ تم مجھے رسوا نہیں کرے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالی حکم دیں گے کہ اے ابراہیم، تم اپنے قدموں میں دیکھو، ایک بچھو نظر آئے گا، اس کو اٹھا کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، یعنی ان کے باپ کی شکل بدل دی جائے گی تاکہ ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف نہ ہو۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو دعوت دیتے رہے، اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے، قوم کو کہتے رہے کہ اے میری قوم، تم ان چیزوں کی پوجا کیوں کرتی ہو، ان سے کیوں مانگتی ہو، یہ کیا ہے جس کی تم پوجا کرتی ہو؟ خود قرآن کی زبانی آپ سنیے، سورہ شعراء سورہ نمبر 26 کی آیت نمبر 69 سے 85 میں اللہ سبحانہ وتعالی ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ انہوں نے کیسے اپنی قوم کو دعوت دی۔ ابراہیم علیہ السلام جب قوم کو دعوت دینے لگے، ان کی قوم سے جب سوالات کرنے لگے، کیا سوال کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام؟ اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون، اے میرے ابا جان اور اے میری قوم کے لوگ، تم یہ کس کی عبادت کرتے ہو؟ کیا کہنے لگے؟ تم یہ کس کی عبادت کرتے ہو؟ تو قوم نے جواب دیا قالوا نعبد اصناما، ہم ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور ہم ان کے مزاور بنے بیٹھے ہیں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام اس قوم سے کہتے ہیں قال هل يسمعونكم اذ تدعون، تم جس کو پکارتے ہو کیا وہ تمہاری آواز سن سکتے ہیں؟ تم جس کو پکارتے ہو کیا وہ تمہیں کچھ فائدہ دے سکتے ہیں، کچھ تمہارا نقصان کر سکتے ہیں؟ تو پھر اس قوم نے وہی جواب دیا جو آج کے ہمارے ماحول اور معاشرے میں ہماری بہت ساری مائیں اور بہنیں کہتی ہیں۔ کیا کہا ان کی قوم نے، کیا جواب دیا؟ میری بہنوں، اللہ کے لیے اس آیت کو آپ اپنے دماغ میں اتار لیجئے، اپنے دماغ میں یاد رکھ لیجئے، تاکہ آپ اپنی زبان سے کبھی یہ الفاظ نہ کہیں۔ قرآن اور حدیث کے وضاحت کے ساتھ دلائل آ جانے کے بعد بھی آج ہماری بہت ساری مائیں اور بہنیں یہ جواب دیتی ہے، وہی جواب جو ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے ابراہیم علیہ السلام کو دیا۔ کیا جواب ہے وہ؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، ہم تو وہی کرتے ہیں جو ہم نے اپنے باپ داداؤں کو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا کہ تم ان بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ کیا وہ سن سکتے ہیں؟ کیا وہ دیکھ سکتے
کیا جواب دینے لگے؟ ہم ہمارے باپ داداؤں کو کیا جواب دیے؟ ہم ہمارے باپ داداؤں کو ایسے ہی کرتے ہوئے دیکھے ہیں۔ آج کے ہمارے ماحول اور معاشرے میں جب کہا جاتا ہے اماں چلا نہیں کرنا ہے، چھٹی نہیں کرنا ہے، آپ کو یہ منجے کے سانچ چکے یہ رسم آپ کو نہیں کرنا ہے، گھر میں میت ہے مر گئے اگر کوئی تو آپ کو 10واں 40واں برسی نہیں کرنا ہے، تو جواب کیا آتا ہے؟ ہمارے گھر کے جو ہوم منسٹر بن کے جو بیٹھی ہے نا عورتیں، ہمارے نانی اور دادی کیا جواب دیتے ہیں؟ وہی جواب جو ابراہیم علیہ السلام کے قوم نے ابراہیم علیہ السلام کو دیا۔ کیا جواب؟ بل وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، ہم تو وہی کرتے ہیں جو ہمارے باپ داداؤں سے چلتا ہوا آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ وہ تمہارے باپ دادا بھی گمراہ تھے اور تم بھی گمراہ ہو۔ قرآن اور احادیث کے واضح دلائل آ جانے کے بعد بھی اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ہمارے باپ داداؤں کو اسی طریقے سے کرتا ہوا دیکھا تو پھر ہم اسی طریقے سے برباد ہو جائیں گے، اسی طریقے سے گمراہ ہوں گے جس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کی قوم گمراہ ہو گئی اور برباد ہو گئی۔ یاد رکھنا میری ماں اور بہنوں، کئی بار ابراہیم علیہ السلام اپنے قوم کو دعوت دیتے گئے، کئی بار دیتے گئے۔ قرآن میں اللہ نے کئی جگہوں پر ان کے بارے میں کہا کہ ابراہیم اپنے قوم سے سوال کرتے کہ تم یہ کس کی عبادت کرتے ہو، یہ تم کس کے پجاری بن بیٹھے ہو، تو وہ پھر وہی جواب دیتے کہ ہم نے ہمارے باپ داداؤں کو اسی لیے ایسے ہی کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ جب دعوت دیتے گئے لاسٹ میں بیزار آ گئے اس شرک سے، ان بت پرستی سے، تو کہنے لگے کہ اب تم اللہ کے ساتھ شرک کر کے نہیں ڈرتے۔ سورہ انبیاء میں اس کی تفصیلات آتی ہے کہ تم اللہ کے ساتھ شرک کر کے نہیں ڈرتے تو میں تمہارے ان معبودوں سے کیوں ڈروں؟ میں نہیں ڈرتا تمہارے معبودوں سے، جاؤ جو کرنا ہے وہ کر لو، اور پھر کبھی تم غفلت میں رہو، پھر دیکھو میں تمہارے معبودوں کا کیا حال کرتا ہوں۔ دعوت کا آخری مرحلہ تھا یہ، لوگوں کو دیتے گئے، بولتے گئے، توحید بیان کرتے گئے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اکیلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی گواہی دو، ان بتوں کی عبادت نہ کرو جن کو تم خود پوچھتے ہو، جن کو تم تراشتے ہو، جن کو تم خود بناتے ہو، یہ تمہارے خالق کیسے ہو سکتے ہیں۔ کئی بار انہوں نے دعوت دیا لیکن ان کی دعوت کو ان کے قوم نے قبول نہیں کیا، وہی جواب دیا کہ ہم نے ہمارے باپ داداؤں کو کرتے ہوئے ایسے ہی پایا ہے اور ہم بھی ویسے ہی کریں گے۔ پھر اس کے بعد جب بیزار ہو گئے تو کہنے لگے تمہارے بت تو مجھے کچھ نہیں کر سکتے، لیکن اب دیکھو میں ان کا کیا کرتا ہوں۔ پھر میری ماں اور بہنوں، اس بت پرستی کے بارے میں وہ کئی بار اپنی قوم کو سمجھاتے گئے لیکن قوم نے بت پرستی کا کوئی اثر اپنے دماغوں پر نہیں لیا۔ پھر انہوں نے کیا کیا، جو کواکب پرستی جو عام تھی، کواکب پرستی میں نے کس کو کہا؟ ستارہ پرستی، چاند اور سورج کی عبادت کرنے والے لوگ تھے، چاند کو دیوی اور دیوتا بولنے والے لوگ تھے وہاں پر۔ ابراہیم علیہ السلام کئی بار ان کو سمجھایا لیکن انہوں نے نہیں سمجھا، تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا، ایک مرتبہ قرآن مجید میں جس کا ذکر آتا ہے سورہ انعام سورہ نمبر 6 کی آیت نمبر 75 سے 83 میں اللہ سبحانہ وتعالی اس مناظرے کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ کس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس ستارہ پرستی کے بارے میں دعوت دی، ستارہ پرستی سے ان کو روکا اور توحید کی دعوت انہوں نے پیش کی۔ ابراہیم علیہ السلام ڈائریکٹ کئی بار بولتے گئے لیکن انہوں نے ان کی قوم نے نہیں سنا، تو کیا کیا ابراہیم علیہ السلام، ان کی قوم سمجھ جائے تاکہ ان کی قوم کے دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے کہ یہ چاند ان کا عبادت نہیں ہو سکتا، یہ سورج ان کی عبادت نہیں، ان کی عبادت کے لائق نہیں ہو سکتا، ان کا رب ان کا خدا نہیں ہو سکتا، تو انہوں نے کیا کیا، ایک مرتبہ پوری قوم کے سامنے وہ گئے اور جا کر ستاروں کو دیکھا اور کہا کہ شاید یہ میرا رب ہے۔ انہوں نے خود نہیں کہا، کس کو سمجھانے کے لیے کہا؟ جی، قوم کو سمجھانے کے لیے کہا تاکہ قوم کے دماغ میں بیٹھ جائے کہ یہ ستارے ان کے رب نہیں ہے، ان کے خدا نہیں ہے، ان کو بنانے والے نہیں ہیں۔ لیکن جب ستارے ڈوب گئے تو کہنے لگے یقیناً یہ ڈوبنے والا میرا رب نہیں ہو سکتا۔ مقصد کیا تھا بولنے کا؟ قوم کے دماغ میں یہ بات بیٹھے کہ ارے یہ ڈوبنے والی چیز ہمارا خدا، ہمارا رب نہیں ہو سکتی۔ پھر جیسے چاند نظر آیا پھر فوری کہنے لگے یہ چاند میرا رب ہے۔
इशारा किसकी तरफ था? कौम की तरफ, ताकि कौम समझे ये बात। जब चांद भी डूब गया तो कहने लगे ये चांद भी मेरा रब नहीं हो सकता, यकीनन अगर अल्लाह मुझे मेरी रहनुमाई नहीं करता तो मैं भी गुमराह हो जाता। कौम को समझाना मकसद था कि तुम अगर इसकी इबादत करते हो तो तुम गुमराह हो जाओगे। फिर जब चांद डूब गया, फिर जब सूरज नजर आया तो फिर कहा अरे ये सबसे बड़ा लगता है, ये मेरा रब हो सकता है। फिर वही मकसद था कि वो कौम को समझाए। लेकिन फिर जब सूरज भी डूब गया तो कहने लगे कि यकीनन ये भी मेरा खुदा नहीं हो सकता, खुदा तो वही है। अपनी कौम से मुखातिब होकर कहते हैं ए मेरी कौम, खुदा वही है, अल्लाह वही है, हमारा रब वही है, मुझे और आपको पैदा करने वाला वही है जिसने जमीन और आसमान को पैदा किया। कौम को दावत देते गए, लेकिन कौम ने उनकी बात नहीं मानी। फिर जब बेजार हो गए तो उन्होंने कहा था इब्राहिम अलैहिस्सलाम कि देखो तुम कभी गाफिल रहे इन बुतों से, तो फिर देखो मैं तुम्हारे इन बुतों का क्या हाल करता हूँ। तुम्हारे बुत तो मुझे नहीं कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मैं देखो अब इनका क्या हाल करता हूँ। फिर हम सब जानते हैं कि कुरान मजीद में वो वाकया भी जिक्र किया गया, सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 की आयत नंबर 51 से अगर हम पढ़ लेते हुए जाएंगे तो उसके अंदर ये वाकया मिलता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो कौम थी, उनकी कौम में एक दिन आया जिस दिन उनकी कौम त्योहार के लिए गांव से बाहर जाया करती थी। वो पूरी कौम जब बाहर जाने लगी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी कहा कि ए इब्राहिम हमारे साथ चलो। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक सितारे को देखते हुए कहा कि इन्नी सकीम, मैं बीमार हूं। मतलब उनका ये नहीं था कि इस सितारे ने मुझे बीमार कर दिया, उनका मकसद ये था कि कौम ये समझे कि क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सितारों को बुरा भला कहा था कि ये हमारे खुदा नहीं हो सकते। जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि फाइन्नी सकीम, मैं बीमार हूं, तो कौम समझ गई हाँ इसने हमारे सितारों के बारे में कई बातें कही थी, हाँ अब वो हमारे देवी देवता इसको आजाद दे रहे हैं, इसीलिए बीमार हुआ। चलो 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 बोल के पूरी कौम क्या करते, निकल जाती ईद और त्योहार के लिए। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को वो मौका मिल गया, आखिरी दावत का मरहला था ये अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम का। बोल बोल के जब थक गए तो आखिरी ये मरहला, आखिरी ये तदबीर उन्होंने अपनाई। क्या अपनाई? जैसे कि पूरे के पूरे लोग, गांव के लोग, पूरी की पूरी कौम निकल गई गांव से बाहर, तो वो बुत खाने में गए। क्या किया उन्होंने? बुत खाने में गए, उनसे सवाल करते हैं कि तुम कुछ बोलते क्यों नहीं, तुम कुछ खाते क्यों नहीं, तुम कुछ पीते क्यों नहीं। और फिर एक कुलाड़ा लेते हैं, लेकर जितने छोटे छोटे बुत होते हैं उन सब के किसी का हाथ तोड़ देते, किसी का पैर तोड़ देते, किसी की मुंडी उड़ा देते, उड़ा के पूरे जो छोटे जो बुत होते उन सब को तोड़कर जो सबसे बड़ा जो बुत होता है उस बड़े बुत के गले में कुल्हाड़ी को लटका देते और फिर वहां से चले जाते। जब कौम आई तो देखा कि उनके बुत खाने में तमाम के तमाम बुत टूटे हुए, उनके बुतों का बुरा हाल हो चुका है। फिर कहने लगे ये हाय हमारे माबूदों को ये नुकसान किसने पहुंचाया, ये किसने हमारे माबूदों के साथ मामला किया, वो तो बड़ा जालिम है। खुद कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसका जिक्र करते हैं। सूरह अंबिया में उठाइए, कभी हम कुरान खोल कर नहीं पढ़ते, तर्जुमे के साथ नहीं पढ़ते, ये नहीं देखते कि हमारे अंबिया इकराम की जो जिंदगियां हमारे लिए बयान की गई है वो क्यों बयान की गई है। देखिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाकया सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 की आयत नंबर 51 से बयान किया जा रहा है। कौम ने देखा कि उनके बुतों को तोड़ दिया गया, तो कौम के लोग कहते हैं कि हमारे इन बुतों के बारे में हमने एक नौजवान को जिक्र करते हुए सुना है जिसने कहा था कि तुम पीठ फेर के जाओ, फिर देखो मैं तुम्हारे इन बुतों का क्या हाल करता हूं। और उसका नाम इब्राहिम है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बुलाया जाता है पूरी की पूरी कौम के सामने और फिर पूछते हैं कि ए इब्राहिम क्या तुमने ये सब कुछ किया। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या कहते हैं, गौर कीजिए, ये नहीं कहते कि मैंने तोड़ा, बल्कि जवाब तो सही देते हैं। ये कहते हैं कि ये जो बड़ा बुत है उससे पूछो कि किसने किया। अगर ये बोलता है तो इससे पूछो कि किसने तोड़ा है। अल्लाह अकबर। गौर कीजिए, यहां मकसद क्या था? कौम के दिमागों को खोलना था
کہ ان چھوٹے چھوٹے بتوں کو یہ بڑا بت نہیں بچا سکا، یہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکے، تو یہ تم کو کیسے بچائیں گے؟ کیا کہا انہوں نے قوم سے؟ ابراہیم علیہ السلام یہ جو بڑا بت ہے جس کے گلے میں کلاڑی ہے اس کو پوچھو، وہ توڑا ہوگا، اس کو غصہ آ گیا ہوگا، انہیں توڑ دیا ہوگا، سب کو مار دیا ہوگا، اگر یہ بولتا ہے تو پوچھو اس کو۔ تو پوری کی پوری قوم شرمندہ ہو گئی، اپنے نظروں کو جھکا دیا اور پھر کہا اے ابراہیم تم تو بڑے بے انصاف ہو، تم جانتے ہو کہ یہ بول نہیں سکتے۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام پھر کہنے لگے اے میری قوم، یہ جب بول نہیں سکتے تو تم اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ تم اللہ کے علاوہ ان کو کیوں پوچھتے ہو جو تم کو نہ نقصان دے سکتے نہ تمہارا نفع